مشہور ہے کہ عرب کے ایک علاقے میں ایک بزرگ تھے جو کہ بستر مرگ پر تھے اور بہت ہی زیادہ بیمار تھے۔ ان کے 3 بیٹے تھے، تینوں کا نام عبداللہ تھا۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا ایک عبداللہ کو وراثت میں سے حق ملے گا، ایک عبداللہ کو وراثت سے حق نہیں ملے گا اور ایک عبداللہ کو ملے گا۔ یہ بات کہہ کر ان کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ تینوں عبداللہ سوچنے لگے کہ ابا جان نے کس کے متعلق کہا ہے کہ ملے گا اور کس کے متعلق بولا ہے کہ اس عبداللہ کو نہیں ملے گا۔ تینوں عبداللہ اس سوچ میں کھو گئے، لیکن انہیں کوئی جواب نہ ملا۔ پھر تینوں نے فیصلہ کیا کہ ہم قاضی صاحب کے پاس اپنا یہ مقدمہ لے کر جائیں گے اور جو فیصلہ قاضی صاحب کریں گے ہم اس پر اتفاق کر لیں گے۔ چنانچہ وہ تینوں چلے قاضی صاحب کے پاس جانے کے لیے۔ رستے میں انہیں ایک آدمی ملا۔ اس نے پوچھا میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، کیا آپ میں سے کسی نے دیکھی ہے؟ ایک عبداللہ نے کہا کیا تیری اونٹنی لنگڑی؟ اس نے کہا جی ہاں بالکل، آپ نے ٹھیک کہا، وہ لنگڑا کے چلتی تھی۔ دوسرے عبداللہ نے کہا کیا تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی تھی؟ اس نے کہا جی بالکل ٹھیک کہا، میری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی تھی، ایک آنکھ سے دیکھتی تھی اور دوسری آنکھ سے دیکھ نہیں سکتی۔ چنانچہ تیسرے عبداللہ نے سوال کیا تیری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی؟ اس نے بولا جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی۔ اب اس شخص نے پوچھا اچھا اب بتا دیجئے کہ میری اونٹنی کہاں ہے؟ ان تینوں نے ساتھ ہی جواب دیا ہمیں نہیں معلوم تیری اونٹنی کہاں۔ یہ بات سن کر اس عربی کو غصہ آیا۔ اس نے کہا میں ان تینوں کو کھینچ کر قاضی صاحب کی عدالت میں لے جاؤں گا اور وہاں جا کر فیصلہ کرواؤں گا، کیونکہ انہوں نے سب نشانیاں بھی بیان کی ہیں اور ساتھ میں یہ بھی بول رہے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں تیری اونٹنی کہاں ہے۔ چنانچہ وہ عربی بولا اچھا اگر تم لوگ سچے ہو تو میرے ساتھ قاضی صاحب کی عدالت میں چلو۔ چنانچہ انہوں نے کہا ہم وہیں جا رہے ہیں، چلو آپ کے ساتھ ہی چلتے ہیں۔ جب وہ قاضی صاحب کی عدالت میں پہنچے تو اس شخص نے اپنا سارا قصہ بیان کیا۔ قاضی صاحب نے کہا اچھا آپ لوگوں نے اس کی اونٹنی کی تمام نشانیاں بتائی ہیں، اس لحاظ سے تو مجھے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اونٹنی آپ کے پاس ہے۔ وہ عربی جس کی اونٹنی تھی وہ بولا قاضی صاحب انہوں نے اونٹنی ذبح کر کے کھا لی ہے اور اب یہ ہیلے بہانے کر رہے ہیں۔ قاضی نے پوچھا کس نے کہا تھا کہ اونٹنی ایک آنکھ سے کانی تھی؟ وہ عبداللہ جس نے کہا تھا وہ آگے بڑھا، اس نے کہا میں نے کہا تھا کہ وہ اونٹنی ایک آنکھ سے کانی تھی۔ قاضی صاحب نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ اونٹنی ایک آنکھ سے کانی تھی؟ اس عبداللہ نے کہا میں نے رستے میں گھاس دیکھی جو کہ ایک سائڈ سے تو بالکل چری ہوئی تھی اور دوسری سائڈ سے بالکل صحیح سالم تھی، جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ جس جانور نے وہ گھاس چری ہے یقیناً اس کی ایک آنکھ نہیں تھی۔ قاضی صاحب نے کہا کس نے کہا تھا کہ اونٹنی لنگڑی ہے، لنگڑا کے چلتی ہے؟ چنانچہ وہ عبداللہ آگے بڑھا، اس نے کہا میں نے کہا تھا۔ قاضی صاحب نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ اونٹنی ایک پاؤں سے لنگڑی ہے؟ اس نے کہا قاضی صاحب جب ہم راستے میں چل رہے تھے تو میں نے 3 پاؤں کے نشان دیکھے جبکہ چوتھا نہیں تھا، جس سے یہ بالکل صاف واضح ہو رہا تھا کہ جو جانور وہاں سے گزرا ہے اس کی ایک ٹانگ نہیں۔ یہ بات سن کر قاضی نے کہا کس نے کہا تھا کہ اس اونٹنی کی دم کٹی ہوئی ہے؟ وہ عبداللہ آگے بڑھا، اس نے کہا میں نے کہا تھا۔ قاضی صاحب نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ اس اونٹنی کی دم کٹی ہوئی ہے؟ اس نے کہا کیونکہ جب اونٹ گوبر کرتا ہے تو اپنی دم سے اس گوبر کو آگے پیچھے پھیلا دیتا ہے، جبکہ اس کی گوبر صحیح سالم تھی، جس سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ جو جانور بھی وہاں سے گزرا ہے اس کی گوبر بالکل سالم ہے تو اس کی دم کٹی ہوئی۔ قاضی صاحب نے اس عربی سے کہا کہ یہ بالکل بے گناہ بے قصور ہیں، اب تم یہاں سے جا سکتے ہو، تمہاری اونٹنی ان کے پاس نہیں، تم کہیں اور جا کر اسے ڈھونڈو۔ جب وہ عربی وہاں سے چلا گیا تو قاضی صاحب سے انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا اور کہا کہ ابا جان نے وفات پاتے وقت یہ وصیت ہم سے کی تھی کہ ایک عبداللہ کو وراثت سے حق ملے گا، ایک عبداللہ کو وراثت سے حق نہیں ملے گا اور ایک عبداللہ کو حق ملے گا۔ تو اس کا مطلب ہم تینوں میں سے ایک ہے جس کو وراثت میں سے حق نہیں ملے گا، اور یہ فیصلہ ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں، آپ ہی فیصلہ کر دیجئے کہ ہم تینوں میں سے وہ کون ہے جس کو وراثت میں سے حق نہیں ملے گا۔ قاضی صاحب نے کہا آپ لوگ رات کو ادھر ہی رکیے، صبح میں اس کا فیصلہ کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ چنانچہ انہیں وہاں پہ مہمان خانے میں روکا گیا۔ ایک عبداللہ نے محسوس کیا کہ ان پر پہرا دیا جا رہا۔ تھوڑی دیر بعد کھانا پیش کیا گیا جو کہ روٹی اور گوشت پر مشتمل تھا۔ جب انہوں نے کھانا کھانا شروع کیا تو ایک عبداللہ بولا اور اس نے کہا یہ سالن حرام جانور کا۔ دوسرا عبداللہ بولا یہ روٹی کسی حاملہ عورت نے پکائی ہے جو کہ پورے دن کی ہے۔ تیسرا عبداللہ بولا یہ قاضی حلالی نہیں ہے بلکہ ولد الحرام ہے۔ یہ بات قاضی صاحب تک پہنچ گئی۔ قاضی صاحب پہلے تو اپنی ماں کے پاس گئے اور اس سے اپنی شناخت دریافت کی اور ماں سے پوچھا کہ مجھے سچ سچ بتانا کیا میں ولد الحرام ہوں، کیا میرا باپ نہیں؟ اس کی ماں نے کہا بیٹا
तुम्हें ये राज पता चल ही गया है तो मैं सच कह देती हूँ कि तू वालिदुल हराम है। ये बात सुनकर काजी वहाँ से वापस लौटा और उनसे पूछा, किस अब्दुल्ला ने बोला था कि ये सालन हराम जानवर का है? वो अब्दुल्ला खड़ा हुआ, उसने कहा, मैंने कहा था ये सालन कुत्ते के गोश्त का है। उसने कहा, मैंने कहा था कि ये सालन कुत्ते के गोश्त का है। काजी साहब ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि ये सालन हराम जानवर का है? उसने कहा, जब कोई हलाल जानवर ज़िबा किया जाता है और उसका सालन बनाया जाता है तो उस सालन में थोड़ी चर्बी लगी होती है और ज्यादा गोश्त होता है, जबकि ये सालन ज्यादा चर्बी और कम गोश्त पर मुश्तमिल था, जिससे ये मालूम होता है कि ये सालन हराम जानवर यानी कि कुत्ते का है। काजी ने बावर्ची को बुलाया और उससे पूछा। बावर्ची ने कहा, घर में पकाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैंने कुत्ता मारकर उसका सालन बना लिया। ये बात सुनकर काजी ने कहा, किस अब्दुल्ला ने कहा था कि ये रोटियां किसी हामला औरत ने बनाई हैं? चुनाचे दूसरा अब्दुल्ला आगे आया, उसने कहा, मैंने कहा था। काजी ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि ये रोटियां किसी हामला औरत ने बनाई हैं? उस अब्दुल्ला ने कहा कि रोटी एक साइड से तो खूब पकी हुई है, जबकि दूसरी साइड से कच्ची और मोटी है, जिससे ये मालूम होता है कि रोटी पकाने वाली हामला औरत थी, जिसे पूरी रोटी सेकने में तकलीफ हो रही थी। फिर काजी साहब ने तीसरे अब्दुल्ला से पूछा कि तुमने क्यों कहा कि ये काजी वालिदुल हराम है यानी कि हरामी है और अपनी माँ की नाजायज औलाद है? तीसरे अब्दुल्ला ने कहा, तुमने हम पर निगरान मुकर्रर किए थे और मेहमान पर निगरान मुकर्रर करना किसी हलाली आदमी का काम नहीं हो सकता, और दूसरा, मेहमान को कुत्ते का गोश्त खिलवाना और एक हामला औरत से जबरदस्ती रोटियां बनवाना भी किसी हलाली इंसान का काम नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा कि काजी वालिदुल हराम यानी कि अपनी माँ की नाजायज औलाद है। अब काजी ने कहा कि तुम तीनों में से ये है जिसे विरासत में नहीं मिलेगा। अब वो तीनों हैरान हो गए। फिर तीसरे अब्दुल्ला ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे विरासत में हक नहीं मिलेगा? काजी ने कहा, क्योंकि एक हरामी को ही दूसरे हरामी की पहचान होती है और मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तुम वही अब्दुल्ला हो जिसे विरासत में हक नहीं मिलेगा और तुम अपनी माँ की नाजायज औलाद हो। ये सुनकर दूसरे दोनों अब्दुल्ला वापस चले गए जिन्हें विरासत में हक मिला था। वो गए और अपनी वालदा से मालूम किया कि क्या हमारा तीसरा भाई हमारा भाई नहीं? फिर वालदा ने उन्हें वाकया सुनाया कि एक दिन आपके वालिद साहब मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए गए। वापसी पर उन्हें एक बच्चा मिला जिसे वो अपने साथ ले आए और उसका नाम भी आप दोनों के नाम की तरह अब्दुल्ला रख दिया, और इस तरह हमने उसकी परवरिश की, नाचे वो हमारी औलाद नहीं।